تو 2 رکعتیں بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، اس کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں سے فارغ ہوئے، زمزم پیا، صفا کی طرف چلے گئے۔ صفا پہاڑی تھی، آج بھی اس پہاڑی کے نشان موجود ہیں، سب سے نیچے بیسمنٹ میں پہاڑی کے آثار موجود ہیں۔ صفا کی طرف گئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے، یہ آیت پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ پھر کیا کیا؟ کعبے کی طرف رخ کر لیا، پہاڑی پہ چڑھے، کعبے کی طرف رخ کر لیا، دعا کے لیے مبارک ہاتھ اٹھا لیے اور 3 بار کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمہ 3 بار توحید پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، یہ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد و ثنا بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ اکیلا ہر چیز پر کمال قدرت رکھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے۔ انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کر دی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، جتنے لشکر اتحادی فوجیں کفر کی مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئی تھیں، اللہ نے ہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے پروردگار نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ کتنا توحید پر مبنی کلمہ ہے۔ غرض میں یہ کر رہا تھا، ایک وقت تھا کعبے میں اللہ کے سوا غیروں کی بندگی کے لیے بت بنا کر پوجے جاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ جب فتح کروایا، بت پاش پاش کر دیے، اور آپ نے پہاڑی پر صفا پہ چڑھ کے اعلان کر دیا، الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آج کبریائی، بڑائی، توحید اور الوہیت اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کا اعلان ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مدد کی ہے، اور اکیلے اس سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ 3 بار یہ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کے کلمے کہے، وہاں سے اترے، پھر مروہ کی طرف چلے گئے۔ جب مروہ پہ پہنچے، وہاں بھی کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہی توحید والے کلمے کہے۔